چلیں اگر سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بات تو کر لی کہ انتخابات ہوتے کیسے، نتائج آتے کیسے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ محفوظ ہے؟ دیکھیں محفوظ، چونکہ مجھے تو اپنی نوجوان نسل سے بہت زیادہ میں پر امید ہوں. ایک اور آپ کا میڈیا جس کو انہوں نے بالکل سٹائفل کر دیا ہے، پیمرا کا جو ہے قانون میں اتنی انہوں نے سختیاں کر دی ہیں کہ اس میں اگر ان کے من پسند ان کی مرضی کی خبر آئے تو وہ مثبت خبر ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر سچ کی خبر آپ دیں تو وہ جعلی نیوز ہے، اور اس کی سزا جو ہے 3 سال اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. تو یہ اس طریقے سے، یہ اس فسطائیت سے یار کب تک چلائیں؟ سر یہ تو میٹرز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، اور ہم اگر دیکھیں موجودہ حالات کو تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب موقع دیا گیا کہ آپ بھی حکومت چلائیں، اور جب وہ چلا رہے تھے تو انہوں نے ڈیلیور کیا؟ دیکھیں یہ اس وقت عمران خان بھی یہ تھرو دی ہارڈ ویز اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اس وقت عمران خان بھی باجوہ اور جنرل فیض پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، جو ان کو احساس ہو چکا کہ بھائی یہ عوام الناس کا حق ہے، حق حکمرانی. دیر ہو گئی نا احساس ہوتے ہوتے. چلے دیر آیت درست آیت کوئی بات نہیں ہے. اندر بیٹھ کر آپ کیا ہی کر لیں گے کہ آپ ایٹ لیسٹ باہر تو نکلیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو باہر چھڑایا جائے. اب اس کا تو کیا علاج ہے کہ 200 کیسز اس پہ درج کیے گئے. مجھے اس کمرے میں بند کر دیں اور میں سٹینڈ لے کے بیٹھی ہوں. سر میں جب تک باہر نہیں آؤں گی میں باہر کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتی. کب تک آپ کریں گے؟ 25 سال 26 سال اس کو بھی رکھا، نیلسن منڈیلا کو رکھا، 11 سال زرداری بھی رہا، میں اس کا وکیل رہا ہوں، 6 سال یوسف رضا گیلانی بھی رہا. اب یہ ختم ہونا چاہیے یار. جب میں نے اس کا آخری بیل کروائی زرداری صاحب کی تو کہتے ہیں کہ خوش نہ تھی، ہم سرائکی بولتے ہیں زرداری صاحب، خوش نہ تھی حالی یا میں وزیر اعظم ہاؤس چونا یا میں جیل چونا، حالی میری باری نہیں آئی پرائم منسٹر ہاؤس دی. وہی ہوا جب مچلکا آخری داخل کروایا ہم نے تو انہوں نے BMW کا ایک تھکا ہوا کیس ڈال دیا 2 سال اور اس کو جیل میں رہنا پڑا. یہ نہیں ہونا چاہیے یار. آپ اب بھی وہ پرائم منسٹر ہے، اب کیا مطلب ہے؟ وہ واٹ از یور لیگیسی؟ اب مجھے بتائیں سبسٹیٹیوٹ کوئی ہے؟ بے نظیر کا سبسٹیٹیوٹ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کا عمران خان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے؟ 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ جو شوکت خانم تھا، والدہ کو اس کی کینسر ہوا تھا تو وہ اس کا جو ہے امپریشن اس کا ایسا بنا کہ اس نے اپنا 92 کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان کے لیے وہ بھی اس نے ڈیڈیکیٹ کر کے تو اپنی ساری جو ہے پیسے جتنے تھے وہ سارے شوکت خانم کے دیے، اور ایک شوکت خانم یہاں بنایا، دوسرا شوکت خانم وہ 2 فنکشنل ہے، تیسرا جو ہے وہ کراچی میں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چلا ہے. کھربوں روپیہ اس پہ لگایا ہے اور لوگوں نے ایسے دین دیا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں، آج اگر عمران خان اپیل کرے کہ جی پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانیز 100% اس پر شاید. سر یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے ایک خواب کے لیے، لیکن کیونکہ مجھے تو وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب ہم نے خود ٹی وی پر بیٹھ کر یہ خبریں پڑھی تھی کہ ہم یہ کہہ دیں گے تو فورن ریمیٹنسز آنا بند ہو جائیں گی، پہیہ چلنا بند ہو جائے گا، حکومت گر جائے گی، ایسٹ ختم ہو جائیں گے. میں نے وہ سب باتیں بھی سنی. اور جہاں آپ اسپتالوں کی بات کر رہے ہیں شوکت خانم کی، تو آج سندھ میں جو کینسر کے حوالے سے مفت علاج فراہم کرنے کے لیے مشینری سائبر نائف کی موجود ہے. میں نے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی. اور ابھی ایک نیا کینسر ہاسپٹل بھی بنا ہے. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی تو ہو رہی ہے. سر آپ اور میں مل کر یہ دعا گو ہیں کہ پاکستان بہتری کی جانب جائے، ترقی کی جانب جائے. آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا سردار لطیف کھوسہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے اجازت چاہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کہ پروگرام دی آنیسٹ ٹاک سے ابھی کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. ابھی کے لیے اللہ نے کے بعد. چلیں اگر سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بات تو کر لی کہ انتخابات ہوتے کیسے، نتائج آتے کیسے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ محفوظ ہے؟ دیکھیں محفوظ، چونکہ مجھے تو اپنی نوجوان نسل سے بہت زیادہ
میں پر امید ہوں. ایک اور آپ کا میڈیا جس کو انہوں نے بالکل سٹائفل کر دیا ہے. پیمرا کا جو ہے قانون میں اتنی انہوں نے سختیاں کر دی ہیں کہ اس میں اگر ان کے من پسند ان کی مرضی کی خبر آئے تو وہ مثبت خبر ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر سچ کی خبر آپ دیں تو وہ جعلی نیوز ہے، اور اس کی سزا جو ہے 3 سال اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. تو یہ اس طریقے سے، یہ اس فسطائیت سے یار کب تک چلائیں؟ سر یہ تو میٹرز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، اور ہم اگر دیکھیں موجودہ حالات کو تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب موقع دیا گیا کہ آپ بھی حکومت چلائیں، اور جب وہ چلا رہے تھے تو انہوں نے ڈیلیور کیا؟ دیکھیں یہ اس وقت عمران خان بھی یہ تھرو دی ہارڈ ویز اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اس وقت عمران خان بھی باجوہ اور جنرل فیض پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، جو ان کو احساس ہو چکا کہ بھائی یہ عوام الناس کا حق ہے، حق حکمرانی. دیر ہو گئی نا احساس ہوتے ہوتے. چلے دیر آیت درست آیت کوئی بات نہیں ہے. اندر بیٹھ کر آپ کیا ہی کر لیں گے کہ آپ ایٹ لیسٹ باہر تو نکلیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو باہر چھڑایا جائے. اب اس کا تو کیا علاج ہے کہ 200 کیسز اس پہ درج کیے گئے. مجھے اس کمرے میں بند کر دیں اور میں سٹینڈ لے کے بیٹھی ہوں. سر میں جب تک باہر نہیں آؤں گی میں باہر کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتی. کب تک آپ کریں گے؟ 25 سال 26 سال اس کو بھی رکھا، نیلسن منڈیلا کو رکھا. 11 سال زرداری بھی رہا، میں اس کا وکیل رہا ہوں. 6 سال یوسف رضا گیلانی بھی رہا. اب یہ ختم ہونا چاہیے یار. جب میں نے اس کا آخری بیل کروائی زرداری صاحب کی تو کہتے ہیں کہ خوش نہ تھی، ہم سرائکی بولتے ہیں زرداری صاحب، خوش نہ تھی حالی یا میں وزیر اعظم ہاؤس چھونا یا میں جیل چھونا، حالی میری باری نہیں آئی پرائم منسٹر ہاؤس دی. وہی ہوا جب مچلکا آخری داخل کروایا ہم نے تو انہوں نے BMW کا ایک تھکا ہوا کیس ڈال دیا 2 سال اور اس کو جیل میں رہنا پڑا. یہ نہیں ہونا چاہیے یار. آپ اب بھی وہ پرائم منسٹر ہے، اب کیا مطلب ہے؟ وہ واٹ از یور لیگیسی؟ اب مجھے بتائیں سبسٹیٹیوٹ کوئی ہے؟ بے نظیر کا سبسٹیٹیوٹ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کا عمران خان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے؟ 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ جو شوکت خانم تھا، والدہ کو اس کی کینسر ہوا تھا تو وہ اس کا جو ہے امپریشن اس کا ایسا بنا کہ اس نے اپنا 92 کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان کے لیے وہ بھی اس نے ڈیڈیکیٹ کر کے تو اپنی ساری جو ہے پیسے جتنے تھے وہ سارے شوکت خانم کے دیے. اور ایک شوکت خانم یہاں بنایا، دوسرا شوکت خانم وہ 2 فنکشنل ہے، تیسرا جو ہے وہ کراچی میں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چلا ہے. کھربوں روپیہ اس پہ لگایا ہے اور لوگوں نے ایسے دین دیا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں، آج اگر عمران خان اپیل کرے کہ جی پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانیز 100% اس پر شاید. سر یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے ایک خواب کے لیے، لیکن کیونکہ مجھے تو وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب ہم نے خود ٹی وی پر بیٹھ کر یہ خبریں پڑھی تھی کہ ہم یہ کہہ دیں گے تو فوراً ریمیٹنسز آنا بند ہو جائیں گی، پہیہ چلنا بند ہو جائے گا، حکومت گر جائے گی، ایسٹ ختم ہو جائیں گے. میں نے وہ سب باتیں بھی سنی. اور جہاں آپ اسپتالوں کی بات کر رہے ہیں شوکت خانم کی، تو آج سندھ میں جو کینسر کے حوالے سے مفت علاج فراہم کرنے کے لیے مشینری سائبر نائف کی موجود ہے. میں نے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی. اور ابھی ایک نیا کینسر ہاسپٹل بھی بنا ہے. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی تو ہو رہی ہے. سر آپ اور میں مل کر یہ دعا گو ہیں کہ پاکستان بہتری کی جانب جائے، ترقی کی جانب جائے. آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا سردار لطیف کھوسہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے اجازت چاہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کہ پروگرام دی آنیسٹ ٹاک سے ابھی کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. ابھی کے لیے اللہ نگہبان.